کے بعد میں کوفے میں مختار ثقفی نام کا ایک شخص نے، مختار ثقفی نے تمام جتنے بھی لوگوں نے حضرت امام حسین کی شہادت میں حصہ لیا تھا، جتنے بھی لوگ تھے، یعنی 22,000 کے لشکر کی لسٹ بنائی تھی. ایک ایک آدمی کے گھر کو اس نے توڑا تھا، ایک ایک آدمی کے گھر کو آگ لگائی تھی، اور ایک ایک آدمی کو، یعنی 22,000 کے لشکر میں جتنے بھی لوگ تھے تمام لوگوں کے گھروں کو بھی توڑا تھا، اور تمام لوگوں کو ایک ایک کو پکڑ کر ان کو قتل کیا تھا. یعنی ہر انسان کی لسٹ بنائی تھی. پہلے ان لوگوں کی لسٹ بنائی جو اس کی لشکر میں شامل تھے 22,000 لوگ. پھر اس کے بعد میں اس نے 30 ان لوگوں کی لسٹ بنائی تھی. ان لوگوں کے نام نکالے تھے جن لوگوں نے حضرت امام حسین کو، پہلا شمر جس نے حضرت امام حسین کو سر کو قتل کیا تھا، یعنی سر کاٹا تھا، اور اس کے بعد میں عبید اللہ بن زیاد، اور جتنے بھی لوگ تھے تقریباً 30 لوگوں کا اس نے نام نکالا تھا. اور 30 لوگوں کو پہلے ان کے گھروں کو آگ لگائی. ان کے گھروں کو آگ لگانے کے بعد ان لوگوں کی لاشوں کو کوفے کے اندر دروازے پر ٹانگ دیا. اس کے بعد ان کے ہاتھوں کو کاٹا، پھر پاؤں کو کاٹا، اور پھر ان کے جسموں کو آگ لگا دی تھی. یہ کام تو مختار ثقفی نے بہت بڑھیا کیا تھا، لیکن بعد میں اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. روایت میں آتا ہے کہ مختار ثقفی نے بعد میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. روایت میں کئی روایتیں آتی ہیں جس میں ملتا ہے کہ مختار ثقفی نے بعد میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، تو وہ مرتد ہو گیا. اب بہت سارے کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں، بہت عقلوں میں یہ بھی آتی ہے کہ جب اس نے یہ کام بہت بڑھیا کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ نیک کام کیوں لیا. تو میرے بھائی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے، وہ جس سے چاہے وہ کام لے سکتا ہے. اس نے شیطان سے، جو ابلیس ہے، اس سے فرشتوں کو تعلیم دینے کا بھی کام لیا ہے. ایک وقت پر ابلیس فرشتوں کو تعلیم دیتا تھا، لیکن وہ ابلیس بعد میں بن گیا. اسی طرح سے مختار ثقفی سے اللہ تعالیٰ نے جتنے لوگ بھی، جو کربلا میں ظلم ہوا تھا، کربلا کے ظالموں سے انتقام مختار ثقفی کے ذریعے لیا. مختار ثقفی نے تمام لوگوں پر ایسا ظلم برپا کیا تھا، ایسا ظلم کیا تھا کہ تاریخ میں اس کی وہ نہیں ملتی ہے، مثال نہیں ملے گی آپ کو. 22,000 کے لشکر کی پوری لسٹ نکالی تھی اس نے، کسی کو بھی نہیں چھوڑا تھا، نہ کسی کا گھر چھوڑا، نہ ہی کسی بندے کو چھوڑا تھا. ہر ایک کا ایک ایک کو چن چن کر بدلا لیا تھا. اور اس طرح سے تمام لوگ، شمر جس نے حضرت امام حسین کا سر کو کاٹا تھا، سر کو تن سے جدا کیا تھا، اس کو سب سے زیادہ خطرناک سزا دی تھی انہوں نے، سب سے زیادہ خطرناک. اس کے پہلے اس کو پھانسی پر لٹکایا تھا، سب سے پہلے اسی کو پھانسی پر لٹکایا، اس کو ٹانگ دیا تھا کوفے کے دروازے پر، جو کوفے کا صدر دروازہ تھا نا، وہاں پر شمر کی لاش کو ٹانگ دیا تھا. اس کے بعد اس کے ہاتھوں کو کاٹا گیا تھا، پھر اس کے پیروں کو کاٹا گیا تھا، اور اس کے جسم کو بہت ہی بری طرح سے پھر آگ میں جھلسا کر مارا گیا تھا. یعنی تڑپا کر مارا تھا، اس پر کوئی رحم نہیں کیا گیا تھا. آپ سوچیں ذرا کہ جو بھی انسان، کوئی بھی ہو، جو ظلم کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا انتقام اس سے دنیا میں بھی لے گا اور آخرت میں بھی ضرور لیا جائے گا. اور اگر کوئی انسان مسلمان پر ظلم کرے گا تو اس کا سزا اس کو دوہری ملے گی. اگر آپ نے کسی پر ظلم کیا ہے اور پھر اس نے تو ظلم اہل بیت پر کیا تھا، اس کی سزا بہت ہی زیادہ خطرناک ہوئی. اس کو دنیا میں تو جلنا پڑا ان لوگوں کو، اب آخرت میں ابھی اللہ تعالیٰ ان کو جلائے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ ضروری نہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، مسلمان ہی ہمارا خاتمہ ہو جائے. نہیں، مختار ثقفی کی مثال ہمارے سامنے ہے. آپ سوچے ذرا، اہل بیت کی محبت میں اس نے تمام لوگوں کو قتل کیا تھا، اس کے باوجود اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو سکا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.